السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وقال تعالی فی مقام آخر والفجر ولیال عشر، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ذوالحجہ کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دفعہ پھر توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم لوگ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی۔ سورۃ الفجر کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اور تقریباً مفسرین کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، یعنی دن اور رات۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بہت عظمت ہے اس کے اندر۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ اللہ تعالیٰ عظیم چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک عظیم ہوتی ہیں۔ تو یہ 10 دن اور رات ذوالحجہ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم دن اور رات ہیں۔ اور کچھ علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ 10 دن اور رات رمضان کی آخری 10 دن اور رات سے بھی زیادہ فضیلت والی ہیں۔ اختلافی بات ہے، لیکن کم از کم اتنی بات تو ضرور ہے کہ یہ بہت فضیلت والے 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، بلکہ پورے رمضان المبارک اور خاص طور پہ آخری 10 دن اور رات میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ان ایام کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اندر تحمید، تحلیل، تکبیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی کثرت کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اور روزوں کا اہتمام کرنا، پہلے 9 دنوں کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا۔ 10 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ، 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ 10 تو عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ جس کو کہتے ہیں، اور 11، 12، 13 یہ ایام التشریق ہیں۔ تو ان کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، اور پہلی شوال کو بھی روزہ رکھنا حرام ہے، وہ بھی عید الفطر کا دن ہے۔ تو یہ 5 ایام وہ ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ پہلے 9 دن روزہ رکھنا اس کی بہت فضیلت ہے، کوئی بھی نفل عبادت ہو اس کی فضیلت ہے، لیکن 9 ذوالحجہ کو خاص طور پہ، جس کو یوم العرفہ بھی کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دن، مسلم شریف کی روایت ہے کہ وسئل عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم عرفہ کے دن، یعنی 9 ذوالحجہ کے روزے رکھنے کی فضیلت کے بارے میں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے جو صغیرہ گناہ ہیں ان کا کفارہ کر دیتا ہے، یعنی ان کو دور کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ سے تو ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں ان کا یہ کفارہ ہوتی ہے۔ تو بہت فضیلت ہے 9 ذوالحجہ کے روزے کی۔ اور جب میں 9 ذوالحجہ کہہ رہا ہوں تو 9 ذوالحجہ اپنے مقامی اعتبار سے، کیونکہ کچھ جگہوں پہ چاند دیر سے نظر آتا ہے تو وہاں پہ 9 ذوالحجہ باقی ایام سے مختلف ہو سکتا ہے، تو مقامی لحاظ سے 9 ذوالحجہ کا روزہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور باقی نوافل کا اہتمام کریں،
دعاؤں کا اہتمام کریں، جیسے میں نے کہا کہ تکبیر، تحلیل، تسبیح وغیرہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تکبیر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت چلتے پھرتے کیا کریں، قرآن کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام. تو یہ بہت فضیلت کے دن ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ایام ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں ہمیں باقی رکھا، زندہ رکھا، اور ایک اور موقع عنایت فرمایا کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. اور پھر کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جو کہ حج کی سعادت انشاءاللہ تعالیٰ حاصل کریں گے. اور حج عظیم عبادتوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا ہے، اور جو بھی جتنے بھی فرائض ہیں، وہ 5 وقت کی روزانہ نماز ہو، یا رمضان کے روزے ہوں، یا زکوٰۃ ہو، یا حج ہو، یہ فرائض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ روحانی ضرورت ہے، یہ ہماری روح کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہماری روح نامکمل رہتی ہے، اس کی جو پیاس ہے وہ نہیں بجھتی. یہ اور بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت کے ساتھ جوڑا ہے، کہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ زندگی میں ایک دفعہ حج پر جائیں. اور اس کے بغیر جیسے میں نے کہا کہ انسان کی وہ روحانی پیاس باقی رہتی ہے. ہاں، اللہ نے جس کو استطاعت نہیں دی اس کی اللہ تعالیٰ پھر پیاس خود بجھانے کا انتظام کرتے ہوں گے یقیناً. لیکن جن کے پاس استطاعت ہے وہ حج پر جائیں، اور میں اس کے بارے میں تفصیلی بات کچھ ہفتے پہلے کر چکا ہوں. اور جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے 10 ذوالحجہ کو قربانی دینا، اور وہ بھی حسب استطاعت. لیکن اکثر لوگوں کے پاس استطاعت ہوتی ہے، کچھ کے پاس مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، کچھ لوگوں کے پاس شاید نہیں بھی ہوتی ہوگی. لیکن کسی کے پاس بھی اگر اپنی ضروریات سے زائد مال ہو، یعنی کھانا، جو بھی گھر، گاڑی، یہ ضرورت ہے، کیش پڑا ہے، گولڈ پڑا ہے، پلاٹس پڑے ہیں، یہ سارے ضرورت سے زائد مال ہیں. تو اگر کسی کے پاس بھی ضرورت سے زائد مال ہو اور اس کی مالیت جو نصاب ہے، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، اس سے بڑھ جائیں تو اس پہ قربانی واجب ہے. تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قربانی کرے. ہاں، اتنا ہو، زائد ہو، لیکن اتنا ہو کہ اس سے وہ قربانی کا ایک جانور خرید سکیں. تو اس کے لیے قربانی واجب ہے. اور یہ قربانی مرد پہ بھی واجب ہے، عورت پہ بھی واجب ہے، ہر بالغ پہ واجب ہے جس کے پاس اتنا مال ہو. کچھ خواتین قربانی نہیں کرتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جی ہمارے اوپر تو ہے ہی نہیں، جبکہ ان کے پاس سونا پڑا ہوتا ہے. وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتی، وہ قربانی بھی نہیں کرتی، جبکہ ان کے پاس ان کی مالیت میں سونا ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں ہمارے پاس نقدی نہیں ہے، کیش نہیں ہے ہمارے پاس. تو کیش نہیں ہے تو آپ سونا بیچ دیجئے. قربانی تو آپ کے اوپر واجب ہے، اللہ نے آپ پہ واجب کی ہے، تو آپ اس کو بیچ دیجئے. اگر کیش نہیں ہے تو کچھ بھی کیجئے، لیکن یہ تو واجب ہے، قربانی واجب ہے عند الاحناف ہر بالغ مرد اور عورت پہ جس کے اوپر ضرورت سے جو زائد مال ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب سے زیادہ مالیت کا اس کے پاس اگر ہو. تو یہ کچھ اہم احکام ہیں جن کے بارے میں ہم سب کو جاننا چاہیے. اور ایک آج کل کا ایک نیا فلسفہ کچھ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ جی قربانی کیوں کرنی ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ غریبوں کو وہ مال دے دیا جائے. دیکھیں ہم کیوں مال دیتے ہیں لوگوں کو؟ ہاں، اللہ کے لیے دیتے ہیں. اس لیے مال دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے. جس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم غریبوں پر مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 10 ذوالحجہ کو جس کے پاس، جو میں نے ابھی احکام بتائے، جس کے پاس استطاعت ہو قربانی کی جائے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 ذوالحجہ کے دن اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ یعنی جو عبادت پسند ہے وہ قربانی ہے، وہ جانور کی قربانی ہے. میں مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ متن نہیں بتا رہا. تو جب اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنا، تو اس دن سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والی عبادت قربانی ہے. تو ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، نہ کہ اپنی خود عقل سے فیصلے کرنے ہیں غریبوں کا. اور اس کے اندر بہت حکمت ہے. کتنے لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے ہیں سراسر. اگر ہم لوگ اللہ نے ہمیں یہ
نعمت بخشی ہوئی ہے کہ ہم گوشت آرام سے کھا لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جو ہم لوگ چربی پھینک دیتے ہیں یا جو باقی فضلات پھینک دیتے ہیں جانور کے، وہ کوڑے کے اس ڈرم سے غریب لوگ خود چن چن کے نکال کے اس کو گھر لے کے جا کے اس کو کھاتے ہیں پکا کر۔ بہت غربت ہے، اسی لیے قربانی کے اندر مستحب ہے کہ 1/3 حصہ غریبوں کو دیا جائے، تو گوشت کھانے کو ملتا ہے ان کو۔ دوسرا یہ کہ کتنے لوگ ہیں جن کا کاروبار یہ ہے کہ وہ جانور دیہاتوں میں بڑے کرتے ہیں اور پھر شہروں میں آ کے ان کو بیچتے ہیں۔ ان کا تو سارے سال کی کمائی ہی ہوتی ہے کہ وہ سارا سال جانور بڑے کر کے ان کو بیچ کے پھر دوبارہ جانور بڑے کرتے ہیں، پھر عید الاضحیٰ کے موقع پہ آتے ہیں، پھر جانور بیچتے ہیں۔ تو بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن حکمتیں اپنی جگہ پر، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قربانی کرنے کا، تو قربانی کی جائے۔ تو یہ جتنے کچھ بھی ہے، یہ 10 ایام ذوالحجہ کے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی عبادت، یہ قربانی، یہ حج، یہ اصل میں کیوں کیا جاتا ہے؟ اصل میں یہ ساری کی ساری چیز کی جاتی ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اصل میں اللہ کا قرب ہے، اور اللہ کا قرب ہمیں کیوں چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ہمیں اس لیے چاہیے تاکہ کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک بڑی فطری سی چیز ہے کہ جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے قریب ہوں۔ لوگوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب رہیں، اس کے آس پاس رہیں، اس سے ملاقات کریں، اس کی صحبت میں بیٹھیں۔ یہ محبت کا ایک فطری تقاضا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فطری محبت ہونی چاہیے۔ فطری محبت تو ہے، لیکن محبت ہونی چاہیے، اور ایسی ویسی محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شدید محبت ہونی چاہیے۔ فطری محبت میں نے اس لیے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوم الالست میں ہم سب کی روحوں کو پیدا کر کے، جمع کر کے، اکٹھا کر کے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا اپنے بندوں سے، اور ان سے پوچھا تھا کہ الستُ بربکم، قرآن میں ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام ارواح نے، آپ نے، ہر انسان نے، اول تا آخر ہر انسان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ اقرار کیا تھا کہ بلا، بے شک یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ ایک مکالمہ ہوا تھا ہر انسان کا اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح میں، اس دن کو جس کو یوم الست کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ مکالمہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، بندے جواب دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب وہ دیدار کی کیفیت کیا تھی یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں بھی کبھی یاد تھا، اب اللہ نے ہمیں بھلا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا۔ اب وہ اللہ کے بندے کچھ ہوتے ہیں، ان کو وہ کیفیت یاد ہے، اللہ نے ان کو بس توفیق دی ہے، لیکن اکثروں کو بھول جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے جو خطاب فرمایا، ہر انسان سے کو جو اپنا دیدار کرایا، تو اس کے بدلے میں ایک فطری محبت ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی بیٹھ گئی ہے۔ وہ بیج اللہ نے ڈال دیا تھا۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار، وہ کہتے ہیں نا لو ایٹ فرسٹ سائٹ، وہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا تھا۔ وہ محبت، اللہ کا جمال، اللہ کا کمال، اللہ تعالیٰ کا جمال اور اللہ تعالیٰ کا کمال اور اللہ تعالیٰ کا کلام، اور کیا کیفیت ہوگی، وہ بیج محبت کا پڑ گیا تھا اس دن۔ اور یہ اور بات ہے کہ جب دنیا میں انسان آتا ہے تو اس بیج پر پھر پردے ڈل جاتے ہیں، پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت یہی ہے، فطرت میں اللہ کی محبت رسی بسی ہے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی پردے ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر، ماحول پردے ڈال دیتا ہے، والدین گھر کا ماحول پردے ڈال دیتا ہے، وہ گھر کی ٹی وی، فلمیں، میوزک، وہ پردے ڈال دیتا ہے، وہ اسکول کا انوائرمنٹ پردے ڈال دیتا ہے، وہ رشتہ دار پردے ڈال دیتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ والدین پردے ڈال دیتے ہیں. وہ اپنے بچوں کی اس کے دل میں جو اللہ کی فطری محبت کے بیج پڑا ہوا تھا اس کو پروان ہی نہیں دیتے، چڑھاتے ہیں، اس کا خیال ہی نہیں کرتے، اس کی جو ضروریات ہیں اسی کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر تہیں پڑ جاتی ہیں اور اللہ کی محبت کہیں دب جاتی ہے. لیکن کہیں ہیں، ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کہیں چھپی ہوئی ہے. ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت چھپی ہوئی ہے. لوگ کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں، بلکہ اکثر پریشان ہوتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا وہ پریشان کیوں ہیں. ابھی میں پاکستان سے آ رہا ہوں اور یونیورسٹیز کے اندر میرے لیکچرز تھے، تو ایک یونیورسٹی میں گیا اور ظاہری بات ہے بچے تھے یونیورسٹی کے نوجوان، ان سے بات کرنے کا موقع ملا. تو بعد میں کسی نے مجھے ایک پرچہ بھجوایا ایک لیکچر کے بعد، اور اس میں لکھا ہوا تھا، کوئی نوجوان تھا، کتنا 21 سال کا ہوگا، یا 19-20-21 سال کا. یونیورسٹی میں اتنے سال کے بچے پڑھتے ہیں، 18 سے 21-22 سال تک. تو اس نے لکھا کہ میں برسوں سے بے چینی محسوس کر رہا تھا اور مجھ کو ایک پیاس لگی ہوئی تھی اور مجھ کو نہیں پتا تھا کہ میری بے سکونی کی وجہ کیا ہے. آج مجھے پتہ چلا کہ میری بے سکونی کی وجہ کیا ہے، آج میری پیاس بجھ گئی. یہ بچے ہمارے نوجوان بیچارے پریشان ہیں، ڈپریسڈ ہیں، کچھ نہیں پتا ان کو کیا ہو رہا ہے. اس انٹرنیٹ نے، ان فونز نے، ان سب چیزوں نے ان کو بے چین کیا ہوا ہے، اور ان کو خود نہیں پتا کہ وہ بے چین ہیں. کبھی کبھی وہ بے چینی جب بڑھتی ہے تو پھر وہ ڈرگز میں پڑ جاتے ہیں، پھر وہ شراب پینا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ یہ ساری بے حیائی کی چیزیں دیکھنی شروع ہو جاتے ہیں. اصل میں دے آر فائنڈنگ اسکیپ، وہ راہ فرار تلاش کر رہے ہوتے ہیں. میں کہیں چلا جاؤں، میں نشہ کر لوں، میں شراب پی لوں. وہ بے حیائی کی چیزیں دیکھ کے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو گمانا چاہتے ہیں، پھر اپنی ذات، اپنی سیلف سیٹسفیکشن، وہ سب راہ فرار ہیں. اور اس سے ان کی اندر کی جو ظلمت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اللہ رحم کریں، کچھ خودکشی کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے جس کو وہ تلاش کر رہے ہیں. وہ اللہ کی محبت ہے جس کو وہ تلاش کر رہے ہیں. اور جس کو پتہ چل جاتا ہے اس کی ایک دم سے وہ سکون کی کیفیت میں آ جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں پوشیدہ ہے. وہ ایک پیاس ہے، وہ ایک چھپی ہوئی ایک محبت ہے جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس پیاس کو بجھانے کی ضرورت ہے. یہ جو ایام ہیں ذوالحجہ کے، اور میں نے جیسے شروع میں کہا رمضان گزرا، ذوالحجہ ہے، حج ہے. کیا بات ہے حج کی، کیا بات ہے حج کی، کیا محبت کا اظہار ہے اللہ سے. انسان دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، 2 کپڑے پہن کے نکل پڑتا ہے، نعرے لگاتا ہوا اللہ کی محبت کے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر، او اللہ میں حاضر، لبیک لا شریک لک، لبیک یا اللہ میں حاضر، آپ کا کوئی شریک نہیں، صرف ایک آپ کی عبادت کرتا ہوں، حاضر ہوں میں اللہ. ان الحمد والنعمت لک والملک، یا اللہ ساری تعریفیں، ساری نعمتیں، سارا ملک آپ کا ہی تو ہے. لا شریک لک، آپ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. نعرے لگا رہا ہے، ادھر پھر رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، ادھر پھر رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، ہر جگہ نعرے لگاتا پھر رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جس کو اپنا گھر کہا، وہاں پہنچ جاتا ہے،
کسی کے گھر کون جاتا ہے؟ کسی کے گھر اسی کے گھر جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور پھر وہاں جا کے دیوانہ وار چکر لگاتا ہے۔ کیا لاجک ہے چکر لگانے کی اس گھر کی؟ محبت، دیوانہ وار چکر لگانا یہ محبت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ پھر عرفات پہنچ جاتا ہے، پھر مزدلفہ پہنچ جاتا ہے، پھر منی پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ نے جس کو اپنا دشمن کہا ہے اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، وہ اس سے کنکریاں پکڑ پکڑ کے مارتا ہے اس کو کہ اے شیطان میں تیرا تو میرا دشمن، میں تیرا دشمن، کیونکہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے جمرات پہ کنکریاں مارنے کی۔ سب حج اللہ کی محبت کے اظہار ہیں۔ کیا پیاس بجھتی ہے، کیا پیاس بجھتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی محبت کے ایام ہیں، اللہ سے محبت کو پروان چڑھانے کے، اللہ سے محبت کے اظہار کرنے کے یہ دن ہیں۔ تو یہی انسان کی ضرورت ہے کہ اس محبت کو انسان پروان چڑھائے، ہر انسان کی۔ بیچاروں کو، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں، باقیوں کو کیا کہیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، جو اللہ کا نام لے رہے ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اس سے ناواقف ہیں، وہ بھی اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی محبت سے دور ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے محبت کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ اللہ سے یہ محبت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس محبت کو مانگنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور یا اللہ ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور یا اللہ میں آپ سے ان نیک اعمال کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دیں، کیونکہ نیک اعمال سے اللہ کا قرب، جیسے میں نے کہا، حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ یہ ایام کے اندر نیک اعمال کرنا، قربانی کرنا 10 ذو الحجہ کو، حج پہ جانا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے نیک اعمال انسان کو اللہ کی محبت تک پہنچاتے ہیں۔ یا اللہ مجھے توفیق دے دیجئے، مجھے محبت ڈال دیجئے میرے دل میں، یا اللہ مجھے بھی شوق ہو جائے کہ میں بھی حج پہ جاؤں، یا اللہ مجھے بھی شوق ہو جائے میں عمرے پہ جاؤں، مجھے شوق ہو جائے کہ میں روزے رکھوں، مجھے شوق ہو جائے کہ میں نوافل پڑھوں، مجھے شوق ہو جائے کہ میں اللہ کے کلام کی تلاوت کروں، مجھے شوق ہو جائے یا اللہ کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، لوگوں کی عیادت کروں، لوگوں کا خیال کروں، یہ مجھے شوق ہو، بجائے اس کے کہ میں وقت ضائع کرتا رہوں اور فون پہ بیٹھا رہوں اور بستر توڑتا رہوں اور سوتا رہوں اور غفلت میں پڑا ہوں اور سستی دکھاتا رہوں۔ یا اللہ ان سب چیزوں سے مجھے نکال لیجئے اور نیک اعمال کی محبت دے دیجئے جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دیں۔ تو یہ انسان کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے والذین آمنوا اشد حبا للہ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں بتوں کو اور باقی چیزوں کو، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور بت ضروری نہیں ہے کہ وہ پتھر کے بت ہوں، وہ نفس کا بت بھی ہوتا ہے۔ ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بس صبح سوتا رہتا ہے، فجر نہیں پڑتا، خواہش ہے سونے کی، تو اس کو پیچھے کر لیں، پیچھے بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے، نیند کی خواہش ہے، اس کی پرستش کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں حی علی الصلاۃ، اور وہ سوتا رہتا ہے اور کہتا ہے میں تو نیند کی پوجا کر رہا ہوں، بس اللہ بلا رہے ہیں تو مجھے کیا پرواہ۔ خواہش آنکھ کی دیکھنے کی، اور نفس امارہ تو کہتا ہے کہ جی غلط چیز دیکھو،
وہ چیز دیکھ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں نظر جھکا لو، وہ خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا ہے کہ جو اپنے خواہشات، جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ حقیقت میں اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ حقیقی ایمان والے نہیں ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، ایمان کی نشانیوں میں سے۔ تو ہم سب کو اللہ سے بھیک مانگنی چاہیے اللہ کی محبت کی۔ یہ ایک وہ نعمت ہے جو کسی کے پاس اگر نہ ہو تو بد نصیب ہے۔ تو اللہ سے جہاں ہم مال مانگتے ہیں، اللہ سے باقی چیزوں کا سوال کرتے ہیں، سب سے بڑی چیزوں میں سے جو اللہ سے مانگنی چاہیے وہ اللہ کی محبت ہے۔ دن رات مانگنی چاہیے، اللہ سے بھیک مانگنی چاہیے، اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرما دیجیے۔ ایک کتاب ہے ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی، روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں اور عجیب انسان، بڑے فقیہ، مفسر اور بہت اللہ والے، اور اپنے شیخ سے شدید محبت تھی ان کو۔ اگر کسی نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہو تو علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ جائیں، کیونکہ دونوں کے اندر بہت شدید محبت تھی، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ جیل میں ڈال دیا گیا تو علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے شیخ کی صحبت میں ان کے ساتھ جیل چلے گئے۔ تو خیر ان کے بارے میں عجیب، اچھا ان کا نام بھی مشہور ہو گیا اپنے والد کے نام سے، ابن القیم الجوزیہ۔ ایک مدرسہ تھا الجوزیہ، اس کے قیم تھے ان کے والد، ان کے نگران تھے، اور ان کے نام سے کہ ان کے الجوزیہ کے نگران کے بیٹے، بس ان کا اپنا نام محمد تھا۔ تو خیر ان کی ایک کتاب ہے روضۃ المحبین، کہ محبت کرنے والوں کے باغ، بہت بہترین کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اسی محبت کے موضوع کے اوپر بات کی ہے، اور انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر محبت کے تقاضے رکھے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، ہر بندہ۔ جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو اپنے نفس سے محبت ہوتی ہے، اپنی خواہشات سے محبت ہوتی ہے، نیند سے محبت ہوتی ہے، اپنی مال سے محبت ہوتی ہے، دنیا سے محبت ہوتی ہے، کسی کو دوسرے لوگوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو محبت تو ہر ایک کے دل میں اللہ نے رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ محبت میرے لیے خالص ہو جائے۔ اور جن تھوڑا سا اس کو پیچھے ہو جانا، تھوڑا ہاں پیچھے چل جائے پلیز۔ اصل میں سارے لوگ پھر وہ ہو جاتے ہیں نا، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ محبت میرے لیے خالص ہو جائے، یعنی جن محبتوں کو میں نے اجازت دی ہے وہ محبتیں کرو اور میرے لیے کرو۔ والدین سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، شوہر سے محبت کرو وغیرہ، ان سے محبت کرو جن کی اجازت میں دیتا ہوں، نہ کہ اپنے نفسانی شہوانی محبتیں کرو۔ تو یہ ساری محبت اللہ کی محبت کی شاخیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس میں ایک باب باندھا، اس میں پوری انہوں نے تفصیل سے جو محبتیں انسان کرتا ہے کسی سے، اور جو غیر شرعی محبتیں جس کو انگریزی کے اندر لسٹ بھی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے لو، ایک ہوتا ہے لسٹ، اور لسٹ کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ انسان کی جنسی جذبات کی تسکین ہوتی ہیں، لیکن جس محبت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو ایک دل
کیفیت کا نام ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس کے اندر ایک باب باندھا ہے جس میں انہوں نے محبت کی مختلف تعریفات کا تذکرہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں انہوں نے جو لوگوں نے محبت کی تعریفیں کی ہیں انہوں نے اس کو جمع کیا ہے، تو میں مختصراً اس کی کچھ پڑھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے محبت کو کیسے ڈیفائن کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر یہ کیسے تعریفات فٹ ہوتی ہیں۔ تو علامہ القیم جوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ لوگوں نے جو تعریفات لکھی ہیں محبت کی، اس میں سے ایک ہے کہ تڑپتے دل کے ساتھ دائمی میلان کا نام محبت ہے۔ تڑپتے دل کے ساتھ دائمی میلان کا نام محبت ہے، کہ محبت یہ ہوتی ہے کہ دل میں ایک تڑپ ہو اور ایک دائمی انکلینیشن ہو، فار ایور، وقتی نہ ہو۔ وقتی کوئی جذبات اوپر نیچے ہو جائیں اس کو محبت تو نہیں کہتے۔ اچھا، یہ تعریفات لوگوں کی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، لیکن لوگوں نے جس طرح محبت کو سمجھا ہے یہ وہ باتیں ہیں، اور میں اس کو اللہ کی محبت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو تڑپتے دل کے ساتھ دائمی میلان کا نام، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ دل میں ایک تڑپ ہو اور یہ محبت ہمیشہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آج تو بہت جذبات اوپر گئے ہوئے ہیں اور کل کو یہ جذبات ایسے گر جائیں۔ دائمی محبت، دائمی میلان، انکلینیشن اللہ کی طرف، دل جڑا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، ہمیشہ جڑا ہوا ہے۔ دوسری تعریف انہوں نے لکھی ہے، تمام وابستہ چیزوں پر محبوب کو ترجیح دینا محبت ہے۔ تمام وابستہ چیزوں پر محبوب کو ترجیح دینا محبت ہے، کہ جتنی چیزیں ہیں اس پہ آپ محبوب کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ دوسری تعریف کیا لکھ رہے ہیں کہ تمام وابستہ چیزوں پر محبوب کو ترجیح دینا، اس کو محبت کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی بات آ جائے تو پھر ساری چیزیں نیچے ہو جاتی ہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ میری بیوی مجھے کچھ کہہ رہی ہے جو اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر چیز ہے، اس کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ میرا شوہر کہہ رہا ہے، بات نہیں مانی جا سکتی۔ میرا بیٹا کہہ رہا ہے، بات نہیں مانی جا سکتی۔ میرے والد، میری والدہ کہہ رہی ہیں، بات نہیں مانی جا سکتی۔ کوئی بھی کہہ رہا ہے، پھپھی کہہ رہی ہے، ماموں کہہ رہا ہے، چچا کہہ رہا ہے، بات نہیں مانی جا سکتی۔ اس کا نام محبت ہے، کہ اللہ کے احکام کو سب سے ترجیح دی جائے، اس کو پریفر کیا جائے، اس کی پرائیورٹی سب سے اوپر ہے۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ تیسری تعریف ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ ہر حال میں محبوب کی موافقت کرنا، ہر حال میں محبوب کی موافقت کرنا، ہر وقت محبوب کی سائڈ لینا، جس سے محبت ہو ہر وقت اس کی موافقت کرنا، اس کی سائڈ لینا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ چوتھی تعریف لکھی، محب اور محبوب کی مراد کا ایک ہونا، دونوں کی مراد ایک ہے۔ جو محبت کر رہا ہے اور جس سے محبت کی جا رہی ہے، ان کی مراد ایک ہی ہو۔ پانچویں تعریف لکھتے ہیں، محبوب کی مراد کا محب کی مراد پر راجع ہونا، یعنی کسی نے کہا محبت یہ ہے کہ محبوب کی مراد، یعنی جس سے محبت کی جا رہی ہے، اس کی مراد کا جو محبت کر رہا ہے اس کی مراد پر راجع ہونا۔ میری بھی ایک مراد ہے اور ایک اللہ کی مراد ہے، لیکن اللہ کی مراد میری مراد پہ راجع ہے۔ میں کچھ چاہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ فجر کا وقت آ گیا، مجھے سخت نیند آئی ہے کیونکہ رات کو دیر سے سویا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، تو اللہ کی مراد میری مراد پہ راجع ہو گئی۔ میں نے اپنی نفس کو کہا کہ چلو اٹھو، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بستر سے نکالا، جا کے وضو کیا، سنتیں پڑھی اور پہنچ گیا اللہ کی ندا پر۔ اللہ کہتے ہیں آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ، نیند سے بہتر ہے، اور میں کہتا ہوں لبیک یا اللہ۔ اور جو شروع میں نے بتایا تھا کہ کچھ عقل زیادہ استعمال کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی ذوالحجہ کو قربانی نہیں کرو بلکہ پیسے غریبوں میں بانٹ دو، کیوں اتنے جانور کو قربان کرتے ہو؟ اللہ کی مراد کیا ہے کہ قربانی کی جائے، تو اللہ کی مراد باقی سب کی مراد پہ راجع ہو گئی۔ یہ محبت ہے۔
چھٹی تعریف لکھتے ہیں کہ محبوب کے لیے آپ کا کثیر کو قلیل سمجھنا اور اس کا آپ کے لیے قلیل کو کثیر سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ محبت کی تعریف لکھی کہ محبوب کے لیے آپ کا کثیر کو قلیل سمجھنا۔ آپ محبوب کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں لیکن سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تو تھوڑا کیا، اور محبوب کہتا ہے آپ کا تھوڑے کو بھی کہہ رہے ہیں یہ تو بہت کیا۔ یہ ہے دو طرفہ محبت۔ نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز کے بعد کہتا ہوں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، میں نے نماز تو پڑھی لیکن ایسے نہ پڑھی جیسے پڑھنی چاہیے تھی، مجھے معاف کر دیجیے، آپ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، معاف کر دیجیے۔ ساری رات عبادت کرتے رہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، جب صبح کا وقت آیا تو معافیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کچھ بھی نہیں کیا، ما عبدناک حق عبادت، آپ کی عبادت میں کر ہی نہیں پایا جیسے کرنی چاہیے تھی، جان بھی دے دی کسی نے اللہ کے راستے میں اور کہتا کیا کمال کیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کیا کمال کیا۔ تو محبوب کے لیے آپ کا کثیر کو قلیل سمجھنا، اور اللہ کہہ رہے میرے بندے تھوڑا بھی کر لو آ جاؤ، یہ تو بڑا کمال کیا تم نے۔ اللہ کی طرف سے جواب یہ آ رہا ہے کہ تھوڑا بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت سمجھ رہے کہ بندہ کر ہی کہہ سکتا ہے، یہی تو اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اخلاص سے کیا ہوا عمل ہوگا اللہ چھوٹے کو بھی بڑا کر دیں گے، قیامت کے دن چھوٹے کو بھی بڑا کر دیں گے۔ ایک بندے کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اس کے نامہ اعمال پہ اس کے وزن ہو رہے ہیں اعمال کے، اور اتنے گناہ ہو گئے کہ جی برائیوں کا پلڑا جھک گیا، اور اب اس نے کہا اب تو جہنم ہے، تبھی جہنم اس فیصلے کا انتظار کر رہا ہے، تو ایک دم کہتے ہیں نہیں یہ ایک عمل باقی ہے، کہے گا ایک عمل کیا کر لے گا، اب تو جہنم واجب ہے، چلو لے چلو مجھے جہنم میں کیا کر سکتا ہوں، کہ نہیں آج تو انصاف ہوگا، ہر عمل تولا جائے گا، تو ایک پرچہ لایا جائے گا، اس کو اس کی نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور ایک دم سے نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، وہ سوچے گا یہ کون سا عمل ہے کہ اتنا بھاری ہو گیا، اتنے دفتر میرے گناہ کے اور یہ چیز آ گئی نیکی کی، تو دیکھا جائے گا کہ اس کا کلمہ تھا جو اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑا بھی کرو، اخلاص سے میرے لیے کرو، بڑا کام کیا میرے بندے۔ تو یہ دو طرفہ محبت اللہ کے ساتھ۔ اگلی تعریف لکھتے ہیں کہ محبوب کے ذکر کا محب کے دل پر غالب آنا، یہ محبت ہے۔ محبوب کے ذکر کا محب کے دل پر غالب آ جانا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ محب ہر وقت محبوب کی یاد ہی کرتا رہے، ہر وقت یاد رہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس کبھی کبھی کیا، یہ کیا محبت ہوئی؟ محبت تو ہوتے ہیں کہ محبوب ہر وقت دل میں بسا ہوا ہو، کبھی اس کی یاد جائے نہ، یہ ہے محبت۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے ہر وقت مجھے یاد کیا کرو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے، کوئی وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم مجھے بھول جاؤ، کبھی بھی نہیں۔ تو ہر وقت المحبوب کی یاد دل پہ غالب رہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ 8ویں تعریف لکھتے ہیں محب کا اپنی ہر چیز کو محبوب کے حوالے کر دینا، یہ ہے محبت، کہ جو محبت کرتا ہے وہ اپنی ہر چیز کو محبوب کے حوالے کر دے۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، سب کچھ ہی حوالے کر دیا، سب کچھ ہی حوالے کر دیا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سبھی اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے۔ یہ ہے محبت، سب کچھ، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میری نماز بھی، میری قربانی بھی۔
9ویں تعریف لکھتے ہیں محبوب کے علاوہ ہر چیز کو دل سے مٹا دینا. کسی نے کی محبت کی تعریف کہ محبوب کے علاوہ ہر چیز کو دل سے مٹا دینا. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یہ ہے محبت. 10ویں تعریف لکھتے ہیں کہ محبوب کی عزت اور آبرو میں کمی پر غصہ آنا اور اس بات پر طیش میں آنا کہ اس کے دل میں اس کے سوا کوئی اور ہو. کسی نے محبت کی تعریف کیا لکھی ہے کہ محبوب کی عزت و آبرو میں کمی پر غصہ آنا اور اس بات پر طیش میں آنا کہ اس کے دل میں اس کے سوا کوئی اور ہو. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی غلط بات کرے یا اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی غلط بات کرے, کیوں اتنا غصہ آتا ہے؟ فریڈم آف سپیچ ہے, جو مرضی کرے. ارے پتہ ہی نہیں ہے تم کو میرے بھائیوں, اے میرے غیر مسلم بھائیوں, آپ کو پتہ نہیں کہ مسلمان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا اہمیت, کیا محبت. اس محبت میں جب کوئی کمی کی جاتی ہے تو ایک بڑی فطری چیز ہے کہ غصہ آتا ہے. اس چیز کو سمجھو. مجھے کوئی بتا رہا تھا ابھی کچھ ریسنٹلی کوئی آسکرز ایوارڈز ہوئے تھے, جو ہالی ووڈ کی موویز کے آسکرز ایوارڈز ہوتے ہیں وہ ہوئے تھے, تو کسی نے اسٹیج پر کسی ایکٹر کی بیوی کے بارے میں کچھ نیگیٹو کامنٹس پاس کیے. کسی نے کسی ایکٹر کی بیوی کے بارے میں, ابھی ریسنٹلی اسی سال کی بات ہے, کسی نے اس کی بیوی کے بارے میں کامنٹس دیے نیگیٹو. وہ ایکٹرز آڈینس سے اٹھ کے آیا اور جس نے جو ماڈریٹ کر رہا تھا, جو اس کو تھپڑ مارا سب کے سامنے. تو اس نے کہا کیوں مارا؟ فریڈم آف سپیچ. اس نے کہا فریڈم آف سپیچ جو ہوگی میری بیوی کے بارے میں تم کچھ نہیں کہہ سکتے. فریڈم آف سپیچ ہر ایک کی کسی کے جذبات کو مجروح کرنے کا نام تو نہیں ہے. تو ہمارے مسلمان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی جو محبت ہوتی ہے, اس جذبات کو مجروح کرنے کو کسی کو اختیار نہیں ہے, کیونکہ یہ محبت کا عین تقاضا ہے کہ جب محبوب کی عزت اور آبرو میں کوئی کمی کرتا ہے تو اس پہ غصہ آتا ہے. یہی تو محبت ہے. 11ویں تعریف لکھی محبت ایسے ارادے کا نام ہے جو محبوب کی بے وفائی سے کم نہ ہو اور اس کی بھلائی سے زیادہ نہ ہو. یہ کسی نے تعریف کی جو علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کو کمپائلیشن میں لکھا کہ ایک عام جنرل محبت کی بات ہو رہی, لیکن اگر اس کو ہم ٹائی اپ کریں کہ محبت ایسے ارادے کا نام ہے جو محبوب کی بے وفائی سے کم نہ ہو, کہ محبوب اگر بے وفا ہو جائے تو اس کے دل سے اس شخص کی محبت کم نہ ہو, وہ ارادہ کم نہ ہو کہ میں اس کے پاس رہنا چاہتا ہوں. لیکن اگر میں اس کو تھوڑا سا ٹوسٹ کروں کہ اگر اللہ تعالیٰ کبھی کسی امتحان میں کسی بندے کو ڈال دیں تو اس سے اللہ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب محبت نہیں ہے. کچھ لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں, نماز پہ نہیں آ رہے, مسجد میں آتے تھے اچھے خاصے چلے گئے, کیا ہوا کہ جی میری تجارت نہیں چل رہی. تو بھائی مسجد کیوں چھوڑ دی میرے پیارے بھائی؟ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ سے محبت نہیں ہے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے. کیا کہنے والے نے کہا کہ اگر کسی کو غم آ جائے, کسی قسم کا بیماری آ جائے, کوئی نقصان ہو جائے, تو اللہ کی طرف سے آئی ہے نا بطور امتحان. تو آئی تو اللہ کی طرف سے ہے کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے. یا اللہ, آپ کی طرف سے آئی ہے تو یہ تو مجھے وہ بھی عزیز ہے. بندہ مانگتا عافیت ہے, اللہ سے اپنے بندگی کا اظہار کرتا ہے, اللہ کے سامنے روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, معافیہ مانگتا ہے اور اللہ سے عافیت مانگتا ہے بطور انسان, بطور عبد, لیکن اس پہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا. محبت یہی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے امتحان آ جائے تو اس سے وہ ارادہ, وہ جذبہ, وہ تڑپ, وہ لگن, وہ اس میں کمی واقع نہ ہو. اگلی تعریف لکھتے ہیں علامہ کہ حدود محبت کی حفاظت کرنا. لہٰذا جو آدمی حدود محبت کی حفاظت نہیں کرتا وہ محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے. حدود محبت کی حفاظت کرنا, حد ہوتی ہے محبت, ہر چیز کی باؤنڈری ہے, ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے حد بنائی ہوئی.
ان کی حفاظت کرنا. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ شوہر بیوی میں محبت ہوتی ہے لیکن کچھ حدود بھی ہوتی ہیں. ان حدود کی حفاظت کرنا سچی محبت کے دعوے کا عین تقاضا ہے. ہمیشہ کہتا ہوں ساتھیوں کو مشورتاً کہ ڈونٹ اسٹیپ آن اینی باڈیز فیٹ. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ محبت کے اس دعوے کے اندر دوسرے بندے کو اس حدود کی حفاظت نہیں ہوتی, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ جو میں سوچ رہا ہوں, اور اس کے اندر پھر مار کھا جاتے ہیں. وہ دوسرا انسان ہے, اس کے اللہ نے شعور ہے, اس کے جذبات ہیں, اس کے احساسات ہیں. محبت میں ایک ہونے کا دعویٰ کرنا اس میں نقصان ہو جاتا ہے. کچھ حدود کی حفاظت کریں, دوسرے کو ایک اور انسان سمجھیں اور اس کے جذبات, اس کے احساسات, اس کے خیالات کو سمجھیں اور سمجھیں کہ وہ ایک دوسرا شخص ہے. پھر محبت رہتی ہے. پھر دوسرا بندہ دوسرے کو دوسرا سمجھ کے اس کے احساس اور اس کے جذبات کو کا خیال رکھتا ہے, اس کا پاس رکھتا ہے. لیکن اگر اس کو حدود کو پار کر جائیں گے اور اس کو ایک سمجھیں گے تو پھر نقصان ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی بھی تو حدود ہیں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں, اس کو پار مت کرنا, اس کے قریب بھی مت جانا. اللہ نے بھی اپنی حدود رکھی ہوئی ہیں کہ محبت کے اندر ایک حدود ہے, یہ حد ہے. اللہ تعالیٰ کو جاننے کی, اللہ کو پہچاننے کی بھی حدود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, ان کی محبت, اس کی بھی اللہ نے حدود بیان کی ہے کہ محبت کی حدود یہی ہیں کہ ان کو خدا نہ بنا لینا, ان سے محبت کرنا, ان کی سنت کی اتباع کرنا, لیکن ان کو اللہ کا شریک مت ٹھہرا دینا. اور اللہ کی بھی حدود ہیں جو اللہ نے بنائی ہے, ان کے اندر رہنا. یہ محبت ہے. جو حدود کو پار کر دیتا ہے وہ محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے. دعوے تو کر رہے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت کی, اور شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, حدود کو توڑ رہے ہیں. یہ تو دعوے میں, محبت کے دعوے میں سچے ہی نہیں ہے. اگلی تعریف لکھتے ہیں محبت کے لیے ہر اس چیز کو مہیا کرنا جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. محبوب کے لیے ہر اس چیز کو مہیا کرنا جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ تو جنرل محبت کی تعریف ہے. 14ویں تعریف لکھیں محبوب کی معیت میں ہر حال کو باعث فرحت سمجھنا, کہ محبوب میرا ساتھ ہو اور اس میں خوشی محسوس کرنا ہر وقت. تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ کی معیت میں فرحت ملتی ہے, خوشی ملتی ہے. نماز ان کے لیے باعث فرحت ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. سیدنا بلال کو کہا کرتے تھے بلال اذان دو, میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ, مجھے فرحت پہنچاؤ, مجھے خوشی پہنچاؤ. کیونکہ اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے, اللہ سے ایک ملاقات ہے نماز, اللہ کی معیت. وہ جو اکیلے میں بیٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے اندر اس کو فرحت ملتی ہے. تو محبوب کی معیت میں ہر حال کو باعث فرحت سمجھنا یہ محبت ہے. اگلی تعریف لکھتے ہیں محبت ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر چیز کو محب کے دل سے مٹا دیتی ہے. محبت ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر چیز کو محب کے دل سے مٹا دیتی ہے. اگلی تعریف لکھی ہر سانس میں محبوب کا ذکر کرنا. ضروری نہیں ہے کہ آواز بھی آئے. میں اپنے ساتھیوں کو ایک قصہ سنا رہا تھا. میرے والد صاحب ایک دفعہ مجھے ایک گاؤں لے گئے جہاں پہ ہمارے دور پار کے رشتہ دار رہتے تھے, اور واقعی وہ گاؤں تھا, یعنی دیہاتی لوگ رہتے تھے, نہ بجلی تھا نہ ٹوائلٹس تھے. بالکل رات مغرب کے بعد اندھیرا ہو جاتا تھا, سب خالص چیز, دودھ, بھینس کا دودھ نکالا, اسی سے گھی بنایا, اسی سے لسی بنائی, اسی سے مکھن بنایا, وہی کھا رہے ہیں. تو وہ جو ہمارے رشتہ دار تھے دور پار کے, وہ ایک دفعہ لاہور آئے ہمارے گھر کسی کام سے, تو ہمارے گھر ٹھہرے. تو وہ اس وقت میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, فرسٹ ایئر میں تھا. تو وہ میرے پاس کتابیں تھیں موٹی موٹی انجینئرنگ کی, اتنی موٹی. ہمارے پاس ایک میتھس کی, ایڈوانس میتھس کی کتاب تھی, لٹرلی اتنی موٹی تھی دیکھنے میں, 1000+ پیج کی کتاب تھی. تو وہ آئے, وہ ایک قوم میں تھے. ہاں بیٹا تو یہ ساری کتابیں پڑھتا ہے. وہ ایسے جیسے پتہ نہیں کہ کیا, میں
کہ دوسری مریخ کی مخلوق ہوں اور وہ بیچارے دیہات سے اٹھ کے آئے ہیں، وہ بہت ہی میں تھے، اور میں پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو کہ دیکھو، وہ رات کو میرے ہی کمرہ، چھوٹا سا ہمارا گھر تھا، تو میرے کمرے میں ان کو جگہ دی، سلا دیا جہاں میں سوتا تھا۔ رات کو جب وہ سو گئے، اور ان کی عادت تھی مغرب عشاء پڑھی اور سو گئے، اور ہم رات کو دیر تک جاگنے والے لوگ، تو جب وہ سو گئے تو میں کمرے میں گیا، وہ سو رہے تھے، وہ سو رہے ہیں، سو رہے ہیں اور اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں، اور اللہ نے کچھ تو توفیق دی تھی، والدین کی تربیت تھی، ظاہری بات ہے، کچھ نیکی کا تربیت کی ہوئی تھی، ہمارے والدین نے اللہ کی محبت دل میں جگائی تو ہوئی تھی، اور اس چیز کا استحضار تو تھا کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ بڑے تو یہ ہیں، وہ جو مجھے سمجھ رہے تھے کہ میں پتہ نہیں کون سا افلاطون ہوں، بڑے تو یہ ہیں جس کی ہر سانس میں سوتے ہوئے بھی اللہ کا نام نکلے، کیا محبت ہوگی اللہ سے ان کی۔ عجیب۔ اگلی تعریف لکھتے ہیں، محبوب کے دل کا محبوب کے دیدار کے علاوہ سے اندھا ہو جانا، اور اس کی باتوں کے علاوہ اسے بہرا بن جانا۔ حدیث میں ہے، حبک الشیء یعمی ویسم، کہ تمہاری کسی چیز کی محبت تمہیں اسے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، محبت میں انسان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا محبوب کے سوا۔ ہر وقت محبوب کی یاد رہنا، ہر وقت اسی، وہ مجنو کے بارے میں ہے نا، اتنی ہر وقت لیلا لیلا کرتا رہتا تھا، اس کے والد لے گئے اس کو حج پر، اور جا کے اسے کہا توبہ کر، کیا مخلوق کی محبت میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی ایک لڑکی کی۔ تو اس نے کہاوت اللہ کا غلاف پکڑ لیا، اس نے کہا یا اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت کبھی مت نکالنا، اور جو میری دعا پہ آمین کہے اس کی مغفرت کر دینا۔ پیچھے والد صاحب کھڑے تھے، اب مغفرت کی بات آ گئی تو والد صاحب کو بھی آمین کہنا پڑا۔ یہ محبت، ہر چیز بھول جاتا ہے انسان، صلاح یاد رہتے ہیں ہر وقت، ہر چیز میں وہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، آج کا دن کا کیا پلان ہے، فجر کے بعد یہ کریں گے، ظہر سے پہلے ایسا، مغرب کے بعد ایسے چلیں گے، عصر کے بعد یہ، عشاء کے بعد یہ کریں گے، ساری اس کے دن کا پلان ہی نمازوں کے گرد گھومتا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، تلاش میں لگ جاتا ہے، مسجد کہاں ہے، مسجد کہاں ہے، ہر وقت اس کے دل میں ایک بیک گراؤنڈ میں اللہ کی یاد چل رہی ہوتی ہے، کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اگلی تعریف لکھتے، محبت یہ ہے کہ آپ مکمل طور پہ محبوب کی طرف مائل ہو جائیں، اور پھر اپنے دل اور روح اور جان اور مال کو محبوب پر قربان کر دیں، اور خفیہ اور اعلانیہ محبت کی موافقت کریں، اور اس کے باوجود آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ اس کی محبت میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ دل، روح، جان، مال، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا مومنین کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں، اپنی جان، اپنی وقت، اپنی کیپیبلٹیز، اپنی صلاحیتیں، اے میرے بندے مجھے دے دو، میرے لیے استعمال کرو، اور اپنے مال کو میرے لیے خرچ کرو، میں تمہیں جنت دوں گا۔ اور پھر بھی سمجھے ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، کہ اللہ عبادت نہ کر پائے جیسے کرنی چاہیے تھی۔ اگلی تعریف لکھتے ہیں، علامہ کے محبوب کی رضا کے حصول میں تن، من، دھن قربان کر دینا۔ اگلی لکھتے، محبت ایسا سکون ہے جس میں اضطراب نہیں، اور ایسا اضطراب ہے جس میں سکون نہیں۔ اللہ سبحان اللہ، محبت ایسا سکون ہے جس میں اضطراب نہیں، اور ایسا اضطراب ہے جس میں سکون نہیں، کیونکہ دل محبوب کے شوق میں مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس آ کر قرار پا لیتا ہے۔ اور بعض علماء کے اس قول کا مطلب بھی یہی ہے کہ محبت دل کی ایک ایسی حرکت کا نام ہے
جو محبوب کے شوق میں ہوتی ہے اور محبوب کے پاس پہنچ کر اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ کیا تعریف کی ہے محبت کی! ایسا سکون کہ جس میں اضطراب نہیں اور ایسا اضطراب جس میں سکون نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں اللہ کے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ یہ کیسا سکون ہے جس میں اتنا اضطراب ہے، دل لرز رہے ہیں، اور یہ کیسا لرزہ ہے جس میں اللہ کے ذکر سے اطمینان مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبت۔ سب بے چینی اور اللہ کے پاس بے چین ہو جاتا ہے اور اس کے پاس آ کر قرار پاتا ہے۔ کبھی بھی کوئی پریشانی، دل کو غم، چلے جائیں مسجد، بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، کچھ ہاتھ اٹھائیں، کچھ دو آنسو بہائیں، کچھ اللہ سے باتیں کریں، پھر دیکھیں کیسا سکون ملتا ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ غلطی ہو گئی، اللہ کے پاس جا کے معافی مانگ لی، تھوڑا رو دھو لیا، بس۔ اگلی تعریف لکھتے ہیں محبت ہمیشہ محبوب کے ساتھ رہنے کا نام ہے۔ ایسی تعریف پہلے بھی گزر چکی۔ اگلی لکھتے ہیں محبت یہ ہے کہ محبوب محب کی روح سے بھی زیادہ قریب ہے۔ محبوب محب کی روح سے بھی زیادہ قریب۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو اس کی رگِ جاں سے بھی زیادہ قریب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت قریب ہوں۔ محبوب کی یاد کا ہر وقت محب کے پاس حاضر رہنا، محبوب کی یاد کا ہر وقت محب کے پاس حاضر رہنا۔ اگلی تعریف لکھتے ہیں محبوب کے گھر کا قرب اور بعد محب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ محبوب کے گھر کا قرب اور بعد محب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ یہی ایک چیز مکہ سے آنے دیتی ہے، یقین جانے، ورنہ تو نہیں دل چاہتا۔ جب انسان عمرے پہ جائے یا حج کی کبھی توفیق ہو جائے تو کیا چیز واپس لا سکتی ہے انسان کو، کہ اللہ کا گھر تو دور ہے، اللہ تو دور نہیں ہو گئے۔ یہی ایک چیز تسلی دیتی ہے دل کو۔ رمضان چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ رمضان تو چلا گیا، رمضان کا رب تو کہیں نہیں گیا۔ ذوالحجہ آ گیا، ذوالحجہ جائے گا تو ذوالحجہ تو چلا گیا، لیکن ذوالحجہ کا رب تو کہیں نہیں گیا۔ تو محبوب کے گھر کا قرب اور بعد محب کے لیے برابر ہے۔ وہ ایک حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے 7 طرح کے لوگوں کو، اس میں ایک کیا ہے، کس طرح کے لوگ ہیں کہ 2 لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کے لیے جمع ہوں اور اللہ کے لیے جدا ہوں۔ اس کی ایک مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان کا ملنا اور ان کا جدا ہونا ان کی آپس میں اللہ سے محبت کو کم نہیں کرتا۔ قریب ہو تب بھی آپس میں محبت کرتے ہیں، جدا ہو تب بھی اللہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اللہ اتنا پیار کرتے ہیں ان سے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے ایک سائے کے۔ اگلی تعریف لکھتے ہیں دل کا عشق و محبت کے احکام پر ثابت رہنا اور اس راہ میں آنے والی ملامت کو برداشت کرنا۔ لوگ تو ملامت کریں گے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والی کی ملامت سے بالکل نہیں ڈرتے، کرتے رہو، مولوی ہو گیا، چلے صحیح ہے، جیسے آپ کہیں جناب۔ اچھا ویسے آپ ایکسٹریمسٹ ہو جاؤ گے، دنیا چھوڑ دو گے؟ کہاں دنیا کا چھوڑ دیں، میں اسی دنیا میں رہنا ہے، دنیا کہاں چھوڑنا۔ عجیب عجیب لوگ کامنٹ دیتے ہیں، داڑھی کیا بڑھا دی، پتہ نہیں جیسے کوئی قیامت آ گئی، حجاب کیا کر لیا جیسے قیامت آ گئی۔ ہاں عجیب، ملامت کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ اپنے مسلمان بہن بھائی ہوتے ہیں، اور تو چھوڑیں اپنے والدین ہوتے ہیں، کبھی کبھی اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی شریعت پڑھ لیجیے، آپ بھی قرآن کا مطالعہ کر لیجیے، آپ بھی حدیث کا مطالعہ کر لیجیے، اللہ کا حکم ہے نا،
حجاب کرنا، پردہ کرنا، نماز پڑھنا. اللہ کے رسول نے کہا نا داڑھی بڑھاؤ، تو آپ ملامت کر رہے ہیں، عجیب بات کر رہے ہیں آپ. لیکن چلیں کر بھی رہے ہیں تو کیا پرواہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے ذرا نہیں ڈرتے، کرتے رہے لوگ ملامت، مجھے کیا. تو دل کا عشق و محبت کے احکام پر ثابت رہنا اور اس راہ میں آنے والی ملامت کو برداشت کرنا، یہ محبت. تو یہ 25 تعریفات لکھی ہیں علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے محبت کی، یعنی جمع کی ہیں. جو لوگوں نے محبت کی تعریفات کی ہیں اس کو جمع کیا ہے، اور تقریباً ہر ہی تعریف کے اندر وہ ایسی تعریف کی ہے جو کسی سوچنے والے نے سوچ کر کی ہے، اور اللہ کی محبت پر بھی عین صادق ہوتی ہے. اسی کو محبت کہتے ہیں. تو میں دوبارہ سے بات کرتا ہوں کہ یہ جو آج کل کے ایام ہے یہ اللہ سے محبت کی کے اظہار کے نام کے دن ہیں. یہ دن، یہ ایام اللہ سے محبت کے اظہار کے دن ہیں. تسبیح، تحلیل، تحمید، یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے. اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب اللہ سے محبت کا اظہار ہے. قربانی اللہ سے محبت کا اظہار ہے، اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں. حج اللہ سے محبت کا اظہار ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے سے محبت نصیب فرمائیں، اپنی شدید محبت عطا فرمائیں. بس دعائیں کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں. میں بار بار اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں مسجد میں نماز پڑھا کریں. مسجد اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، بیت من بیوت اللہ تعالی، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے. نماز مسجد میں پڑھا کریں، جماعت کے ساتھ تو کم از کم پڑھا کریں. جہاں مسجد میسر ہو مسجد میں پڑھا کریں پلیز. اور اللہ کے حکام کی پابندی کریں، شریعت کی، سنت کی. یہی زندگی ہے، زندگی گزری جا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ سے محبت کر کے جائے گا، اللہ سے محبت مانگ کر جائے گا، اور اللہ سے محبت کی تڑپ لے کے جائے گا، تو آپ کا کیا خیال کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈالیں؟ اللہ سے ایسی امید تو بالکل بھی نہیں، قطعاً نہیں ہے کہ ہم تڑپتے رہے اللہ محبت دے دیجیے اپنی، اللہ محبت دے دیجیے اپنی، اللہ محبت دے دیجیے اپنی، یا اللہ دے دیجیے. غلطی ہو گئی، معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، کوشش کرتے رہے. غلطی ہوئی پھر معافی مانگی، یا اللہ محبت دے دیجیے. ہم ساری عمر تڑپ تڑپ کے اللہ کی محبت مانگتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ایسی کی تیسی، ایسا تو نہیں کریں گے. اللہ سے بہت حسن ظن ہے کہ جو اللہ کی محبت کی تلاش میں رہے گا اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بناتے ہیں. اللہ کی محبت دو طرفہ محبت ہے، وہ یک طرفہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے تنہائی میں یاد کرو میں بھی تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا، تم مجھے لوگوں میں یاد کرو میں تمہیں ایسی مخلوق میں یاد کروں گا جو تم سے بہتر ہے. فرشتوں میں تمہارے تذکرے کروں گا. فلاں بیٹھا لوگوں کے سامنے میرے تذکرے کر رہا تھا، اللہ فرشتوں کے ذکر کرتے ہیں. تو محبت کریں اللہ سے مانگیں. انشاءاللہ ان ایام کو ضائع مت کیجیے. جیسے شروع میں تفصیل سے بات کر چکا کیا کرنا چاہیے ان ایام کے اندر، ان کو ضائع مت کیجیے. جو کچھ ہو سکے، جو روزہ رکھ سکے روزہ رکھے، نوافل، دعا، ذکر. پلیز قربانی جس ان پہ واجب ہے، جس میں شروع میں بتا چکا کہ ہر بالغ مرد و عورت پہ قربانی واجب ہے، جس کے اوپر اس کی جو ضروریات سے زائد ہیں وہ زکوٰۃ کے نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے. خواتین کے پاس اگر کیش نہیں ہے تو پھر ان پاس سونا ہے تو سونا بیچ کے قربانی کیجیے، لیکن اللہ کے لیے قربانی کیجیے. قربانی جو ہے وہ 10، 11 اور 12 کی مغرب تک کی جا سکتی ہے. 3 دن ہے قربانی کرنے کے، تو قربانی کیجیے اور اچھا جانور کیجیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، کتنے اخلاص کے ساتھ کی، کتنی نیک نیتی تھی، کتنا
مجھے خوش کرنے کا اس کے اندر جذبہ تھا. تو انشاءاللہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں خوش قسمت ہے بھائیو، دعاؤں میں یاد رکھ. بڑا دل تھا جانے کا، یقین جانو، لیکن بس نصیب کی بات. دعا کرنا کہ اللہ ہمیں بھی بلائے حج پہ دوبارہ انشاءاللہ، اور وہاں جا کے باقی دعائیں تو کیجیے گئی، لیکن ایک دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت عطا فرما دے. اور وہ محبت کی تعریف کے مطابق جیسے ہم نے پڑھا، دائمی محبت آخری سانس تک، کہ جب روح نکلے چاند سے، جسم سے، تو پھر اس وقت بھی اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو، کلمہ زبان پر ہو. تو یہی، اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے. پھر دنیا میں بھی برکتیں آتی ہیں، اور قبر میں بھی اللہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ یاد رکھیں گے، اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور پھر اپنی بہترین جگہ جنت میں بھی جگہ عطا فرمائیں گے، اور سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار بھی عطا فرمائیں گے. تو اس مفتی تقی صاحب کے ان اشعار کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں کہ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی تڑپ کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. اللہ کے لیے کھپائیں اپنے آپ کو، اللہ کے لیے کھپائیں، تھکائیں. جسم کیا ہے یار، جسم تو تھکے گا، پھر بستر پہ جا کے اس کو ڈالیں گے، پھر ٹھیک ہو جائے گا. پھر کھپائیں، پھر تھکائیں، پھر تھوڑا سا آرام کریں گے، ٹھیک ہو جائے گا. تھکن تو چلی جاتی ہے. وہ اللہ کے لیے جو کیا ہوتا ہے وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا، کبھی ضائع نہیں ہوتا. یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا. کہ آسان تھوڑی ہے یہ محبت، تو بڑی چیز. بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کے دور ہو جانا. پہاڑ پہ تجلی پڑی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ انسان کا دل ہی ہے جو اللہ کی محبت کی تجلی کو لے لیتا ہے، سمو لیتا ہے اس کو اپنے اندر. نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہے میرے، کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا. ہیں تو اللہ دکھائی تو نہیں دیتے، لیکن پھر بھی پاس ہیں. کہتے یہ تو عیب ہے کسی عشق میں کہ ہجر ہو، کہ دوری ہو، کہ نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہے میرے، کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا. اللہ تعالیٰ اسی نیت کے ساتھ بات کی کہ اسی برکت سے اللہ کرے کہ میرے دل میں بھی اللہ کی وہ شدید محبت آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کر لیں بھائیو ایک دفعہ پھر اپنی تمام غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، جو بہت نامحدود. میرے ساتھ یہ تجدید ایمان کے کلمات پڑھ لیں، اور استغفار کے بھی، اور توبہ کی نیت سے پڑھیں. اگر کوئی بیعت توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی نیت کر سکتا ہے. تو سب اخلاص دل کے ساتھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین.
فرائض کی پابندی کیا کریں بھائیو، نماز چھوڑنے کی بات بھی دل میں نہ آئے خدا نخواستہ۔ اور جیسے میں نے کہا، مرد حضرات مسجد میں، جماعت میں، مصلی میں، کہیں پہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، مسجد قریب ہو تو مسجد میں، فجر بھی اور باقی نمازیں بھی، اور باقی صبح شام استغفار بھی کیا کریں۔ غلطیاں ہوتی ہیں بہت، لیکن اللہ سے معافی مانگ لیا کریں۔ درود شریف بہت اجر ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں درود شریف کے اندر، وہ بھی صبح شام۔ اور تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے دل میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے میں بھی بہت ایک کیفیت ہے، اس میں اللہ کا استحضار نصیب ہوتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جو کہ مقصود ہے۔ مقصود اللہ کی یاد ہے ہر وقت، تو مقصود کو پانے کے لیے بحیثیت ایک ٹول مراقبہ ہمارے مشائخ نے تجویز کیا ہے، بہت اثر ہے اس کے اندر۔ بس باقی دعائیں کرتے رہا کریں، اللہ سے مانگتے رہا کریں، کوئی چیز خلاف شریعت خلاف سنت نہ کریں، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حنان یا منان یا رحمان یا رحیم، یا ودود یا وہاب یا رزاق یا معز یا ہادی یا نور یا کریم یا دافع البلیات یا قاضی الحاجات یا شافی الامراض، یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ جو بات کہی گئی، یا اللہ اس میں جو خیر کی بات تھی، یا اللہ سے قبول فرما لیجیے، جو زبان پھسلی، یا اللہ اس کمی کو، اس کوتاہی کو معاف فرما دیجیے میرے مولا۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنی سچی اور شدید محبت عطا فرما دیجیے، اللہ نبی کریم علیہ السلام کی جانثار محبت عطا فرما دیجیے، یا اللہ اپنے کلام پاک کی بھی محبت عطا فرما دیجیے، نیک اعمال کی محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ یہ جو ایام ہے ذوالحجہ کے، یا ارحم الراحمین اس میں اپنا قرب عطا فرما دیجیے، یا اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے، یا اللہ بہترین طریقے سے محض آپ کی رضا کی خاطر، یا اللہ آپ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر، یا اللہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو لوگ خوش قسمت ہیں حج پر جا رہے ہیں میرے مولا، ان کے حج کے سفر کو قبول فرمائیے، ان کے حج کو آسان فرمائیے، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ان کی ساری عبادات کو محض آپ کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہم لوگوں کو بھی یا اللہ بار بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ پہلے سے زیادہ اخلاص اور تڑپ اور محبت اور لگن اور شوق اور ولولے کے ساتھ میرے مولا بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیے، یا ارحم الراحمین خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ محتاج ہے دنیا آخرت کے میرے مولا، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائیے، اللہ برکتوں کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ، وسعتوں کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ کسی بھی شیطانی اثر کا شکار ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ یا اللہ جو قرضوں کا شکار ہے، قرضوں سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کو وسعت، برکت، عافیت والا رزق حلال عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین جن کے نکاح نہیں ہوئے، یا اللہ نکاح کی عمر کو پہنچ گئے، یا اللہ انہیں نیک سیرت، یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک
بننے والے یا اللہ جوڑے عطا فرمائیے، یا اللہ ان کو ایک دوسرے کے لیے دین کا معاون بنائیے، یا اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو نیک بنائیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، یا اللہ ظاہری باطنی دجالی فتنوں سے بچائیے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرمائیے، اللہ جو بیمار ہے صحت عطا فرما دیجیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، اللہ ہمارے اسلاف کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے، اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، امت کی اپنی جنود سے یا رب نصرت فرمائیے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، حاجات اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے، یا ارحم الراحمین، اپنے سے ملاقات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت مقرر آئے میرے مولا ثانی کی، ایمان کی، کلمے کی، اللہ آپ سے حسن ظن کی، آپ کی طرف سے رحمت، مغفرت، جنت کی بشارت والی، یا اللہ بشارتوں والی ملاقات عطا فرمائیے، قبر کی اور آخرت کی منازل کو آسان کر کے بلا حساب کتاب محض اپنے رحم و کرم سے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے بلا حساب کتاب ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا، اور یا اللہ اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا بھی عطا فرمائیے، یا اللہ مانگنا تو نہیں آتا، بن مانگے ہی عطا فرما دیجیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم، الحمد لله.